وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر صبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے۔ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وحی اترتی ہے اس پر، اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر بھی کبھی ایمان نہ لاتا، کبھی یقین نہ کرتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟
اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر صفت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش میں قرآن کھولیے، کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر سید صفت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی ہے میں نے؟ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا، اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما بھی
اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے، ہر زمانے میں تھے، اور سلار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کر دی تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے عطا تک۔ اس کو سلار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سلار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سلار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا، اور میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں، اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر وہ اسے یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لی۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سلار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سلار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے ایرانی سے اسے دیکھا، وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سلار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سلار قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سلار سے کہا، تمہاری طرف سے یہ لنچ کی دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سلار نے کہا۔
ریمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سلار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ ریمشا نے قدرے بےتابی سے کہا، نہیں یہ بہتر نہیں، لنچ کے بعد۔ سلار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ ریمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا، وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سلار نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، ریمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سلار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکایا اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔